حضور فرماتے ہیں مسجدیں تو ہوں گی، مسجد میں امامت کرنے والا نہ ملے گا۔ میرے پیاروں اس دن سے پناہ، اللہ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہی تیار ہو جاؤ، اپنے دینی ادارے کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنی مسجدوں کو مضبوط کرو۔ اگر مسجد و مدرسہ مضبوط ہے، تمہارا گھر رہے یا نہ رہے، لیکن اتنا تو یقین ہے کہ تو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت جائے گا، ایمان کی دولت کو لے کر کے جائے گا۔ اور اگر مسجد اور مدرسہ محفوظ نہ رہا، تیری حویلی کوئی کام کی نہ ہوگی، تیری تجارت کوئی کام کی نہ ہوگی۔ ارے پیارو، وہ اور ہوتے ہیں جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کے جانثاروں سے پوچھو، مقدس صحابہ کی جماعت سے پوچھو، جب بات آئی دین پر تو اللہ اکبر، صحابہ نے اپنی ساری دھن و دولت مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر پیش کر دیا۔ انہی اصحاب میں ابو بکر صدیق کی وہ امتیاز حیثیت ہے کہ گھر بار بیوی بچوں کے ساتھ حضور کے قدموں میں جا کے کہا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان علی رسول حضور سید صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ اتنا نازک سا دور آ گیا کہ آج مسلمان کو سلام نہیں کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، ایسا دور آ گیا ماں باپ کی تم ماننے کو نہیں تیار ہو۔ ایسا وقت آ گیا کہ تم اپنی کمزور طاقت کو طاقت سمجھتے ہو۔ یہ طاقت تیری کچھ طاقت نہیں ہے۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے ایمان کا، دین کا سودا مت کرنا۔ جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت کو لینا بھی جانتا ہے، طاقت کو لینا بھی جانتا ہے۔ اپنی خرافات واہیات سے توبہ کرو، اور توبہ کر کے آج کے اس جلسے دستار بندی حفظ میں عہد کر کے اٹھو۔ اب جو کچھ بھی کیا وہ ہو گیا، مولا اب تو معاف فرما دے، کیونکہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جو ماہ قرآن ہے، ماہ غفران ہے، ماہ عتق من النار ہے، جو اللہ کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ تیاری کیسی کرنا ہے کہ ہمیں پورے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، قرآن مجید کا ختم کرنا ہے، تراویح با جماعت ادا کرنی ہے، اور مسجد میں جو امام ہے جو تراویح پڑھائیں گے ان کے نظر و نیاز اور ہدیے کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے پیارو، تم جتنا اپنے علماء کا خیال رکھے گو، اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں برکت فرمائے گا، تمہیں صحت و توانائی و تندرستی عطا فرمائے گا۔ وہ قوم بکھر گئی، وہ قوم مٹ گئی جس قوم نے اپنے لیڈروں کو کھو دیا۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے، آپ تو کیا ہو، سال میں 3 بار نماز پڑھنے جاتے ہو مسجد میں، جب ٹھنڈک زیادہ ہو، بارش زیادہ ہو، آپ تو گھر سے نکل نہیں پاتے ہو۔ کون ہے جو تمہارے علاقے میں عذاب الہی سے تمہیں بچائے ہوئے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو تیرے گناہوں کے سبب تیرے علاقے میں عذاب نہیں آ رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں کہ تیری غلطیوں کے سبب بھی اللہ تعالیٰ تجھے روزی دے رہا ہے؟ پیارو، وہ تیری مسجد کا امام ہے، وہ تیری مسجد کا مؤذن ہے۔ جب بھی تو سوتا رہتا ہے وہ تجھے جگاتے رہتے ہیں۔ ان کی اللہ اکبر کی صداؤں سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے میں اپنی برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اپنے دینی علماء کا ادب کرو، لحاظ کرو، ان کی خدمت کرو، اور رمضان المبارک میں جو ضرورت ہے، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی مدد کرو رمضان سے پہلے، تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں افطار کا، رمضان المبارک کا اہتمام کر سکے۔ کثرت سے استغفار پڑھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند کلمات پر
जो कुछ भी पेश किया उसे कबूल फरमाए, और मेरे बोलने सुनने सुना कोई गलती हुई हो मौला उसे माफ़ फरमाए। मैं एक बार मुंतज़मीन इदारा और अराकीन से मुल्तमिस हूँ कि बराए करम इतनी दूर से जब आप बुलाओ तो कम से कम 11 बजे मैक दे दो, 10:30 बजे मैक दे दो, जो सही वक्त सुनने और सुनाने का वक्त होता है। ये 2 बजे का टाइम, 1 बजे का जो टाइम होता है ये सुनने सुनाने का नहीं होता है। इसमें तो कौन किसका अच्छा। फिर उसके बाद अफसोस की बात ये होती है, बराए करम यूट्यूबर ये सारे जुमले काट देना। अफसोस की बात ये होती है 4 घंटा एक जगह पर आदमी बैठा हो, फिर उसे इमाम हुसैन का वास्ता दे के रुकाना, ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि 4 घंटा भी बड़ा टाइम होता है। किसी को हाजत करने जाना है, कोई को क्या तकलीफ है, कोई कहाँ जाने वाला है। तो बराए करम मैं इस पूरे खित्ते में जितनी बार भी आया हूँ, मुझे 12 बजे के बाद ही 1 बजे 1:30 बजे मैं ये कहता हूँ कि आप 10:30 11 बजे मैक दो, 2 बजे तक स्टेज पर बैठाओ, मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन सही वक्त पर दो। क्योंकि इतनी सारी औरतें माशाल्लाह जमा है, इतने सारे मर्द जमा है, ताकि ये जाने हमें हुजूर से करीब कैसे होना है, हमें दीन में मुकम्मल कैसे होना है। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो एहसास करना। इतना मैं कहता हूँ कि नाते पाक सुनना, सुन के झूमना, ये हमारी रूह खुश होती है, हमारा वजूद खुश होता है, क्योंकि हम अपने आका की शान सुन रहे हैं। लेकिन बयानात के सुनने से तुम्हारी नस्लों को सुकून मिलता है, तुम्हारी नस्लों को सुकून मिलता है, तुम्हारी आने वाली जनरेशन को सुकून मिलता है। नात सुन करके तुम झूमते हो, तकरीर सुन करके आने वाली नस्लें झूमने वाली होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो आज तुम्हारे अंदर जो इश्तियाक है, जो आज तुम बैठे हो, ये किसकी बरकत है? ये उन उलमा के खिताबात की बरकत है कि जिनके खिताबत के जोर में आज तक तुम्हारे अंदर हरारत ईमानी को बेदार रखा है। मेरे प्यारो, 2 बजे 1 बजे के बाद आदमी क्या अपनी बात रख सकता है? आज इतने सुलगते हुए माहौल है, बेशुमार हमारी कौम की बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। आज की रात सिर्फ हमें सुन के झूम के नहीं गुजारनी चाहिए। इतना बड़ा इज्तिमा है, कम से कम औरतों को कुछ नसीहत मिले। जिन औरतों ने अपनी दुनिया को समझा यही मेरी आखिरत है, यही मेरा सब कुछ है, मेरी कौम की बच्चियों, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वालियों, सुनो, अगर यही सब कुछ होता तो अल्लाह मौत को कायम ना करता, अल्लाह कब्र को ना बनाता, अल्लाह हश्र के मैदान को बर्पा ना करता, अल्लाह क़यामत का दिन ना लाता, बल्कि यही दुनिया तेरे लिए सब कुछ बना देता। सुनो, अगर औरतें अपनी इस ठंडक भरी रात में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन है मफहूम की रोशनी में अर्ज करता हूँ, अगर शोहर के बगैर कहे भी औरत अपने शोहर का कदम दबाती है तो अल्लाह ताला उसे निफल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया पाबरी की लालच दिखा करके तुम सब बराबर हो, ये औरतों तुम्हें मजरूह किया जा रहा है, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में 3 साल में 13 लाख बच्चियां लापता हुई है, 13 लाख बच्चियां लापता हुई है। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चियां गई तो कहाँ गई? इन्हें कौन लेकर के चला गया? पता क्या चलेगा? जिन घरों में दीन नहीं था, जिन घरों में खातूने जन्नत की तालीमात नहीं थी, जिन घरों में सैयदा बीबी ज़ैनब के पर्दे का तसव्वुर न था, उन घरों की बच्चियों को कोई भी फुसला के लेके चला जा सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, अगर जिन बच्चियों के दिल में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत होगी, कब्र का खौफ होगा, आखिरत का ख्याल होगा, वो बच्चियां मरना तो पसंद करेगी, गैरों के साथ हाथ मिलाना पसंद करेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादा आली रसूल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया, बहुत अच्छा पैगाम।
بڑا افسوس کا مقام ہے۔ بچیاں کہہ دے اماں ابا سے کہ ابا اب تم نہیں جانتے ہو، زمانہ بہت آگے چلا گیا۔ زمانہ آگے نہیں جا رہا ہے، زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے، زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے۔ اگر تم نے اپنی بچیوں کو یہ سوچ کے پڑھایا، ایک بات سے میں اتفاق جو نہیں رکھتا ہوں وہ عرض کرتا ہوں، اگر برا لگے تو برا لگتا رہے، لیکن جو حق ہے اسے میں چھپاؤں گا نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں میری بھی اللہ نے 2 بچیاں دیا ہے کہ میں اپنی بچی کو اس حد تک پڑھاؤں گا، اس حد تک پڑھاؤں گا جس حد تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، جس حد تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ کیونکہ سنو، مجھے اپنی بچی کو کہیں کی نوکری نہیں کرانی ہے، کسی آفس میں نہیں بیٹھانا ہے، کسی بینک میں نہیں بیٹھانا ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ اللہ نے عورتوں کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، مردوں کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ عورتوں تو وہ عورتیں ناقص العقل ہے، وہ عورتیں بیوقوف ہیں جو سمجھتی ہے ہم بھی نوکری کر لیں۔ ارے تم نوکری کے لیے نہیں آئی ہو، تمہیں تو اللہ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو ملکہ ہوتی ہے، جو رانی ہوتی ہے، وہ نوکری نہیں کرتی ہے، ان کا شوہر نوکری کر کے اپنی بیوی کا پیٹ بھرتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ، اچھا پیغام، اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام۔ نوکری کے نام پر، اسی نوکری کے نام پر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا پیغام، زندہ باد، اللہ، بہت اچھا پیغام۔ اسی نوکری کے نام پر کتنی بچیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، انہی نوکری کے نام پر۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ جاؤ یوٹیوب پر سرچ کرو، جتنے بھی بالی ووڈ کی ہیروئنیں ہیں، ایکٹریس ہیں، یا جو بھی ماڈلنگ لائن میں ہے، ان کے انٹرویو کو سنو، ان کے انٹرویو کو سنو۔ ان کو چمک اس وقت ملتی ہے جب ان کے جسم کا سودا ہو جاتا ہے، ان کے خود کے بیانات ہیں۔ میرے پیارو، ایسی چمک کی کیا حاجت ہے، ایسی عزت کی کیا ضرورت ہے جس عزت میں تم اپنی زندگی کا، اپنی عصمت کا، اپنی آبرو کا سودا کر لو۔ ارے اگر کرنا ہی تھا تو مصطفیٰ کی غلامی میں آ کے کر لو، آ کے کر لو۔ یہ غیر تمہیں کیا سمجھائیں گے جن کے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں تو مرد کی عیاشیوں کا سامان ہے۔ کہنے والے ادیان نے یہ بھی لکھا ہے عورتیں تو مرد کی نفسانی خواہشات کا حل ہے۔ لیکن میرے پیارو، جو آج تمہارے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں عورتوں کو حق ملنا چاہیے، مسلم عورتوں کو حق ملنا چاہیے، ارے نادان تم بیوقوف ہو اور وہ میری قوم کی عورتیں بیوقوف ہیں۔ یہ تمہیں کیا حق دلائیں گے؟ تمہیں تو حق 12 ربیع الاول کے دن آمنہ کے لال نے جو دے دیا ہے، وہ قیامت تک کوئی حق ادا نہیں کرے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کون یا رسول اللہ۔ جس دور میں زندہ باد، جس دور میں ماشاءاللہ، تمہارے جسم کا سودا ہوتا تھا، اللہ کے نبی نے تمہاری بلندی کے لیے کیا کیا نہ کیا ہو۔ جس دور میں تمہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جس دور میں تم بیوہ ہو جاؤ تو چہرے پر کالک لگائی جاتی تھی، تم بیوہ ہو جاؤ گدھے پر بیٹھا کے گھمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا سنو، بچیاں پیدا ہو دفناؤ نہیں، بلکہ بچی جب پیدا ہوتی ہے وہ رحمت ہوتی ہے، رحمت۔ کس نے تمہیں رحمت بتایا؟ کس نے بتایا رحمت؟ گنبد خضرا کے مکی نے بتایا۔ تو انصاف تجھے مدینے کی دہلیز میں ملے گا کہ کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر ملے گا؟ یہی عورت جب شادی شدہ ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے برکت ہے۔ بے شک، اور یہی عورت جب بچے کو جن دیتی ہے تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ رحمت و برکت بے شک، اللہ سمٹ کے اسے قدموں میں ڈال دیتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ کتنا اعلیٰ مقام دیا اللہ نے، کتنا اعلیٰ مقام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہاں سے کہاں پہنچایا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، میں ان اپنے دینی بھائیوں سے بھی کہوں گا، دیکھو ایک بات ہے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ بس آخری بات ہے، اگر تم برائی کی طرف رہو گے
تو جیتے جی کبھی اپنی بہن کو برائی سے روک نہیں سکتے. جی بے شک. اگر بہن کو بچانا ہے تو پہلے تجھے کسی کی بہن کو بچانا ہوگا. بے شک. پہلے تمہیں سنورنا ہوگا. جب تم اپنے اخلاق و کردار میں پکے ہوگے نا تو بہن کو ایک جملہ بھی کہو گے تو اس کے دل میں تیر کی طرح اثر کرے گا. بے شک. لیکن تم خود بگڑی ہوئی گاڑی ہو تو دوسرے کو کیا سنبھال سکتے ہو؟ اس کو اور بگاڑ کے رکھ دو گے. افسوس ہوتا ہے انسٹاگرام فیس بک پر جب مسلم گھرانے کی بچیوں کی تصویر کو دیکھو، کیا تم اسی تصویر کے لیے؟ اور یہ بھی حیرت کی بات ہے، اگر اللہ نے تجھے اچھی بیوی دیا، خوبصورت دیا ہے، تو کیا واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر رکھنے سے تیری خوبصورتی کا چرچا ہوگا؟ نہیں حضرت بالکل صحیح. یہ مرد بھی کیسے نامرد ہو گئے، نامرد ہو گئے. بے شک. نامرد ہو گئے. چاہے یہ ہندو سماج ہو یا مسلم ہو، ہندوستان کا یہ کلچر رہا کہ عورتوں کو چھپایا جاتا تھا. بے شک. آج بھی سناتنی دھرم میں دیکھو، ان کی عورتیں گھونگھٹ لگاتی ہیں، انہیں گھونگھٹ میں سکون ہے، پیر سج میں نہیں. تو میری بچیوں، تمہیں حجاب میں کیوں نہیں سکون ملتا؟ بے شک. بے شک. سبحان اللہ. کیوں نہیں ملتا ہے؟ آج وہ چوٹی رکھنے میں انہیں شرم نہیں ہے اور تمہیں داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے. جی. تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو اپنے دین کے پکے ہوتے جا رہے ہیں اور تم کتنے کچے ہوتے جا رہے ہو. انہیں ایک چوٹی رکھنے میں بھی شرم نہیں آتی ہے. میں نے بارہا ہوائی جہاز کے سفر میں دیکھا ہے اور تمہیں داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہو نوکری نہیں ملتی. انہیں چوٹی رکھ کر کے دبئی میں نوکری مل جاتی ہے، مل جاتی ہے. اگرچہ دین باطل ہے ان کا، لیکن یقین پکا ہے ان کا، اپنے دین پر یقین پکا ہے. ارے جب انہیں چوٹی رکھ کے دبئی میں نوکری مل سکتی ہے کیونکہ انہیں اپنے دین پر بھروسہ ہے. اے مسلمانوں، تمہارا دین تو اللہ کا دین ہے. داڑھی رکھ لے، ہندوستان میں تجھے نوکری مل جائے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. زندہ لگ تو باد. صحیح، واہ واہ واہ. لگ تو صحیح. آج ہزاروں علماء ہے داڑھی رکھ کے سفر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. یہ علماء بیٹھے ہیں، کیا ان کو جوانی نہیں ہے؟ کیا انہیں شادی نہیں کرنی ہے؟ تم سے اچھی بیوی ان کو ملنے والی ہے، کیونکہ جو داڑھی والوں کے پاس بیویاں آتی ہیں وہ استعمال کی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ پاکیزہ آتی ہیں، عمدہ اخلاق والی آتی ہیں. بالکل صحیح. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تم جیسے ہو ایسی تمہیں عورت ملنے والی. جی بے شک. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورت پارسا ہو، نیک ہو، تو تیری چاہت سے کچھ نہیں ہونے والا. بے شک. تجھے نیک بننا پڑے گا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اگر تو نیک ہو گیا تو خدا کا قرآن کہتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، جو پاک مرد ہے ان کے لیے اللہ نے پاکیزہ عورت رکھ دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. بہت خوب. میرے قوم کے لوگوں، یہ ایک درد ہے، اسے آپ سمجھو، سمجھو، اور نہیں سمجھے اگر تو یہ آ کر کے مت رونا کہ پیر صاحب کوئی تعبیز بنا دو کہ میری بچی آ جائے. فلاں درگاہ پر منت چڑھانے مت جانا. اگر جاؤ گے نا تو وہ ولی کے جلال سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ وقت بڑا نازک ہے. اس وقت کو اگر تم نے سنبھالا نہیں، آنے والا دور بڑا ہی پرآشوب دور ہے. آنے والا دور بہت خطرناک دور ہے. میں اتنا کہوں گا، اپنے دین میں مکمل ہو جاؤ. جس چیز سے دین کا فائدہ ہے اس چیز میں اپنی زندگی کو صرف کرو. چھوڑ دو یہ سیاست کو، ان کو ہرانا، ان کو چھوڑو. اپنی نیا مدینے کی طرف لگا لو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اپنے ملا غریب نواز کو بنا لو. میرے پیاروں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا بے شک. جب تک تم دنیا داروں کی چوکھٹ پر بھروسہ کرتے بہت رہو. اچھا. تمہیں دھوکہ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. آؤ نا اس کی چوکھٹ پر جس کی بارگاہ میں آنے سے انسان اگر عبد القادر ہو تو غوث اعظم ہو جاتا ہے، واہ سبحان اللہ. معین الدین ہو تو خواجہ خواجگاہ ہو جاتا ہے.
جن کی بارگاہ میں آنے والا اگر اشرف جہانگیر ہو تو غوث العالم ہو جائے، بے شک جن کی دہلیز پر کھڑا ہونے والا احمد رضا ہو تو اعلیٰ حضرت ہو جاتا۔ بے شک آؤ نا ان سے پوچھتے ہیں تمہیں ترقی کہاں سے ملی؟ وہ کہیں گے ترقی نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، بے شک پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اے میری قوم کی بچیوں، میرے ان جملے کو برا مت ماننا، لیکن سوچنا، غور کرنا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ایک مسکان نام کی بچی تھی کرناٹکا میں، اس نے حجاب لگایا تھا اور درندوں کی طرح چند لوگ اس کے پیچھے گئے تھے حجاب کھینچنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس بچی نے حجاب کو نہیں ہٹایا، بلکہ اس نے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ اب آپ سوچو 11 کتوں کے بیچ میں اگر ایک بچی ہے اور جب اس نے اللہ اکبر کہا نا تو 11 کتے ایسے بھاگے، اللہ اکبر، یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے مومن، جملہ ہے غور کرنا، عمل کرنا، مرد ہو یا عورت، حضور نے فرمایا جب بندے مومن صدق دل سے اللہ اکبر کہتا ہے مصیبت میں، تو اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید صاحب اللہ۔ لیکن کب بھیجتا ہے؟ ایسا نہیں کہ تم یوروپین کپڑا پہنو اور اللہ اکبر کہو، تم آدھے جسم کو کھول کے اللہ اکبر کہو، فل میک اپ میں آ کر کے اللہ اکبر کہو، اپنے جسم کی نمائش کر کے اللہ اکبر کہو۔ یہ کہنے سے تو تجھ پر اللہ کا اور عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس عورت نے جب کہا تھا تو چہرہ بھی بند تھا، جسم پر برقع تھا۔ جب ایسی کوئی خاتون کہتی ہے تو اللہ فرشتوں کی جماعت اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بے شک۔ اچھا یہ بتاؤ دنیا بنائی کس نے ہے؟ بولو اور بلند آواز سے، نہیں دل سے بول رہے ہو کہ زبردستی بول رہے ہو؟ نہیں سچ بولو، کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ جب اللہ نے بنائی ہے، تم کو کس نے بنایا؟ موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ روزی کا مالک کون ہے؟ جب تم کہہ رہے ہو سب اللہ ہے، سب اللہ ہے، بنایا اللہ نے بنایا، تو اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم نہ دیا جائے؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ عورتیں بے حجاب گھومے صرف؟ کیوں اس نے پردے کا حکم دیا؟ کیوں دیا؟ گھر اگر تمہارا ہے قانون تمہارا چلے گا، گھر تمہارا ہے تو قانون تمہارا چل رہے گا۔ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، قانون اللہ کا چلے گا۔ کیا اس کو نہیں معلوم کہ داڑھی رکھنے سے تکلیف آئے گی؟ وہ تو عالم الغیب و شہادہ، وہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ میرے پیارو، یہ آزمائش میں ہمیں ڈالا کہ تم کہتے ہو دنیا بنائی اللہ نے، ہمیں بنایا اللہ نے، مر کے جانا ہے اللہ کے پاس، تو پھر مسلمانوں دنیا کے چکر میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ دنیا کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ بچیاں یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اماں ابا تم نہیں جانتے ہو؟ تم سے زیادہ تمہارا رب جانتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے۔ میرے پیارو، یہ جملے صرف شیطانی ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ سب لوگ صدق دل سے توبہ کریں اور اپنے گھر پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر توجہ رکھیں، آنکھ لگا کے رکھیں، زیادہ موبائل کا استعمال نہ کرائیں۔ موبائل تو ایک عذاب ہے، یہ فتنہ دجال کا آغاز ہے۔ جس گھر میں لوگ زنا سے کانپتے تھے، اب تو موبائل نے زنا بالکل عام کر دیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہ ویڈیو آ جاتی ہے دیکھتے دیکھتے۔ تو میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ اپنی بچیوں کے اگر مستقبل کو سنبھالنا ہے،
ان کے دل میں عظمت اسلام کو بچانا ہے، انہیں بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھاؤ، انہیں قبر کے عذاب کے بارے میں بتاؤ، قبر کے تنہائی کے بارے میں بتاؤ۔ بس بات ختم کر دیتا ہوں، کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ بن گیا ہے کہ عذاب کیا ہوگا، ارے مر جائیں گے دیکھا جائے گا۔ ارے نادان علماء کی توجہ چاہتا ہوں، بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اتنا۔ ایک بات بتاؤ، عذاب تو بہت دور کی بات ہے، مرنے کے بعد ہے۔ جب تم گھر میں سوتے ہو نا، اپنے بیڈ روم میں سوتے ہو اور خواب آ جائے کہ کوئی کتا تجھے کاٹنے آیا، کوئی سانپ تجھے طرف مارنے آیا، کوئی بھوت تیرے خواب میں آ جائے تو کیسا چیخ مار کے اٹھتے ہو، سانسیں رک جاتی ہے۔ ماں باپ پوچھتے بیٹا ہوا کیا؟ کہا اماں بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ فلاں چیز مجھے مارنے آئی۔ اب سوچو تو صحیح، جب ایک خواب سے تیرا جسم ڈر جاتا ہے اور چیخ کے ٹوٹ جاتا ہے تو عذاب خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عذاب یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قبر میں جائے گا، چیخے گا، کس کو آواز دے گا؟ کون تیری بات کو سنے گا؟ کون تیری مدد کے لیے آئے گا؟ اگر آئے گی کوئی چیز تو حضور کی محبت، نماز، تلاوت قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے حق کو دنیا میں جو ادا کیا، ماں باپ کی محبت کی، بڑوں کی تعظیم کی، علماء کی قدر کی، قرآن سے محبت کی، نماز کی پابندی کی، اب اگر قبر میں کوئی چیز تجھے ڈرانے آئے گی تو نماز کہے گی اسے مت ڈراؤ، یہ میرا خیال رکھتا تھا۔ قرآن کہے گی اسے مت ڈراؤ، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ میرے پیارو، ایسی چیز کو تم اپنا لو کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔